بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی 7ویں کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم مشق کے ساتھ ایک اور سبق کی تکمیل کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ یقیناً آپ واقف ہوں گے، آج جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں یہ دراصل طنز و مزاح پر مبنی ایک نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے قصہ ایک دعوت کا۔ نظم قصہ ایک دعوت کا، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، نظم قصہ ایک دعوت کا، صفحہ نمبر 83۔ صفحہ نمبر 83 جیسے میں نے آپ سے کہا طنز و مزاح پر مبنی ایک نظم ہے۔ بیٹا یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے کیونکہ آپ اردو کی تیسری کتاب اب پڑھ رہے ہیں اور آپ خود سے بھی مطالعہ کر چکے ہوں گے ایسی نظموں کا جو طنز و مزاح پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو مزاحیہ شاعری ہوتی ہے، یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی طنز و مزاح پر مبنی لٹریچر بھی دیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ جو طنز و مزاح پر مبنی اشعار ہوتے ہیں، کلام ہوتا ہے، یہ بھی انسان کی روح کو بڑی تقویت پہنچاتا ہے اور بڑی تسکین دیتا ہے۔ وقتی طور پر راحت بھی حاصل ہوتی ہے، انسان وقتی طور پر اپنے مسائل اور اپنے مصائب کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے بھی اس طرز کی شاعری پڑھی ہوگی یقیناً۔ آج جو ہم نظم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ دراصل ایک دعوت کی کہانی ہے جس میں شاعر بھی مدعو تھے اور انہوں نے وہاں کیا دیکھا اور وہ کس انجام سے گزرے، وہاں کے احوال شاعری کی طرز پر تحریر کیے ہیں۔ میں نظم پڑھ رہا ہوں بیٹا، ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک دعوت کا۔ بفے دعوت پہ بلوایا گیا ہوں، بفے دعوت پہ بلوایا گیا ہوں، پلیٹیں دے کے بہلایا گیا ہوں۔ بفے دعوت پہ بلوایا گیا ہوں، پلیٹیں دے کے بہلایا گیا ہوں۔ کبھی باتوں میں الجھایا گیا ہوں، کہیں کرسی سے ٹکرایا گیا ہوں۔ کبھی باتوں میں الجھایا گیا ہوں، کہیں کرسی سے ٹکرایا گیا ہوں۔ نہ آئی پر نہ آئی میری باری، نہ آئی پر نہ آئی میری باری، پلاؤ تک بہت آیا گیا ہوں۔ نہ آئی پر نہ آئی میری باری، پلاؤ تک بہت آیا گیا ہوں۔ اور کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو، یہ لفظ کیا ہے؟ رکابی، رکابی نہیں ہے، لوگوں میں مشہور ہے لفظ رکابی، اکثر ہم نے لوگوں کو رکابی کہتے سنا ہے، یہ اصل لفظ رکابی ہے، رے کے زیر کے ساتھ۔ کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو، کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو کئی میلوں سے دوڑایا گیا ہوں۔ کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو کئی میلوں سے دوڑایا گیا ہوں۔ برائے قتل قتلہائے ماہی، برائے قتل قتلہائے ماہی، چھری کانٹے سے لڑوایا گیا ہوں۔ برائے قتل قتلہائے ماہی، چھری کانٹے سے لڑوایا گیا ہوں۔ مٹر کے واسطے جب کی مٹر گشت، مٹر کے واسطے جب کی مٹر گشت، تو آلو گوشت میں پایا گیا ہوں۔ مٹر کے واسطے جب کی مٹر گشت، تو آلو گوشت میں پایا گیا ہوں۔ ضیافت کے بہانے در حقیقت مشقت کے لیے لایا گیا ہوں۔ ضیافت کے بہانے در حقیقت مشقت کے لیے لایا گیا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ ہیں جناب سید ضمیر جعفری، مرحوم
مرحوم، کیونکہ سید ضمیر جعفری اردو کے ایک نامور ادیب، نامور شاعر سن 1999 میں انتقال فرما چکے ہیں۔ اردو شاعری کا، اردو ادب کا بہت بڑا نام سید ضمیر جعفری ہیں۔ ان کی طنز و مزاح پر مبنی نظمیں اور اشعار بالکل زبان زد عام ہیں۔ گزشتہ سال بھی آپ کو یاد ہوگا بیٹا، اپنے چھٹی جماعت میں ایک نظم پڑھی تھی، سفر ہو رہا ہے، جس میں کراچی کی بس کا احوال بڑی تفصیل سے، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جناب وہ بھی سید ضمیر جعفری ہی تھے، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے وہ منظر کشی کی تھی کراچی کی بسوں کی، یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ اور جب بھی ہم اس طرح کی نظمیں یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو مسکراہٹ چہروں پہ بکھر جاتی ہے۔ یہ یقیناً ان لوگوں کا کمال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اسے خوش کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا کمال ہے ان شعراء کرام کا۔ سید ضمیر جعفری جیسا کہ مشہور ہے ان کی طنزیہ شاعری۔ طنزیہ شاعری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس میں معاشرے کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، اور جو کچھ شاعر دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے الفاظ کے انداز میں بیان کر دیتا ہے، الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو طنزیہ بھی کہا جاتا ہے، اور مزاحیہ تو آپ جانتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان اشعار کو پڑھ کے عام طور پر مسکراہٹ ہی چہروں پر آتی ہے، اس لیے اس کو طنز و مزاح پر مبنی اشعار کہے جاتے ہیں ان کو۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ کہ بیٹا سید ضمیر جعفری جو ہیں یہ مشہور تو مزاحیہ شاعری کے حوالے سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنجیدہ شاعر تھے۔ سید ضمیر جعفری اصل میں، حقیقت میں یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور درد مند شاعر تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی مزاحیہ شاعری نے زیادہ شہرت حاصل کی، اسی لیے ان کی سنجیدہ شاعری کہیں گمنام ہو گئی اور اس پر گرد پڑ گئی، اور زمانے والوں نے بھی ان کو صرف مزاحیہ شاعر کے طور پر ہی یاد رکھا۔ ان کی سنجیدہ شاعری میں سے کچھ شعر مجھے یاد ہیں، مثال کے طور پر میرا چہرہ دیکھنے والوں کو کیا معلوم، میرا چہرہ دیکھنے والوں کو کیا معلوم، کتنے آنسو پی گیا ہوں مسکرانے کے لیے۔ زبردست شعر ہے۔ میرا چہرہ دیکھنے والوں کو کیا معلوم، کتنے آنسو پی گیا ہوں مسکرانے کے لیے۔ اسی طرح ان کا ایک اور شعر جو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ یہ بے حسی کہ جیسے لوگوں میں لہو نہ ہو، یہ بے حسی کہ جیسے لوگوں میں لہو نہ ہو، یہ بے دلی کہ موت کا بھی ڈر نہیں رہا، یہ بے حسی کہ جیسے لوگوں میں لہو نہ ہو، یہ بے دلی کہ موت کا بھی ڈر نہیں رہا۔ اسی طرح ایک اور شعر ان کا ہے کہ ضمیر اس کے کرم سے زندگی اس وجہ سے گزری، ضمیر اس کے کرم سے زندگی اس وجہ سے گزری، ضرورت ہم نہیں رکھتے شکایت ہم نہیں کرتے۔ اور ایک اور شعر ان کا کہ ضمیر ایک تم ہی دل شکستہ نہیں ہو، ضمیر ایک تم ہی دل شکستہ نہیں ہو، زمانے میں اہل کمال اور بھی ہیں۔ تو ان کی سنجیدہ شاعری کو بھی اگر دیکھا جائے تو بڑی درد مندانہ اور بڑی پرسوز شاعری انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح ایک اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں بیٹا کہ سید ضمیر جعفری جو تھے یہ کالم نگار بھی تھے، اخبارات میں کالمز بھی لکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور طنز و مزاح کا تو میرے خیال سے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس حوالے سے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اچھا، ان کی پیدائش جہلم میں سن 1916 میں ہوئی تھی، جہلم میں سن 1916 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی،
اور پھر ان کا انتقال 1999 میں ہوا تھا، اور اس دوران یہ پاکستان میں نہیں تھے، انتقال کے وقت امریکہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ بہرحال اردو ادب کا بہت بڑا نام سید ضمیر جعفری، ان کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی آپ کو یہ معلومات فراہم کی۔ نظم قصہ ایک دعوت کا آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، بیٹا کوشش کیجئے اسے 2-3 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے معنی جو حصہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں وہ یقیناً آپ کاپی میں تحریر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور جو آپ کو ہر بار کہا جاتا ہے کہ آپ نظم قصہ ایک دعوت کا ایک سر ورق اپنی کاپی میں بنا لیں گے۔ امید ہے کہ اب تک کا کام بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ گزشتہ سبق ہمارا تھا سر عبداللہ ہارون، تو اس کی بھی آپ نے مشق مکمل کر لی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کی مشق تقریباً 4 سوالات پر مشتمل تھی۔ امید ہے کہ آپ تحریر کر چکے ہوں گے اپنی کتابوں، اپنی کاپیوں میں۔ اس کے بعد اب اگلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نظم قصہ ایک دعوت کا ایک سر ورق بنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آج کے لیے محض اتنا ہی، بہت مختصر سا کام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مشق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی تمام دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔